40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ ترجمہ معرف القرآن۔ اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، پھر بت بنا لیا تم نے گوسالے کو ان کے بعد، اور تم اندھیر والے ہو۔ تفسیر۔ اور اے یہودیوں، اس واقعے کو بھی سوچو اور یاد کرو جب کہ وعدہ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو کہ 40 رات کا چلہ کر کے کوہ طور پر آؤ اور ہمارا فرمان لے جاؤ۔ پھر قبیلہ سامرا کا سنار میخا نام نے سب کے زیورات کو جو قبطیوں سے ملے تھے کہہ کر اکٹھا کیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اور شریعت موسیٰ میں مال غنیمت کا استعمال حرام ہے۔ اور اس گوسالہ پرست قوم کے آدمی نے زیورات کو گلا کر گوسالہ کا بت بنایا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ روح الامین گھوڑے پر سوار ہیں، اور گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے زمین کا ذرہ ذرہ زندگی پا جاتا ہے۔ وہ خاک اس کے پاس تھی جس کو گوسالہ کے بت میں ڈال دی تو وہ آواز دینے لگا، اور اس نے الہ موسیٰ قرار دے کر حضرت ہارون اور ان کے 12,000 رفیقوں کے سوا بت بنا لیا۔ تم سب نے اس گوسالہ کو حضرت موسیٰ کی موجودگی میں نہیں بلکہ ان کے طور پر جانے کے تیسرے یا چوتھے عشرہ کے بعد، اور تم خود اپنے ہی حق میں بڑے ہی اندھیر ڈال دینے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں صدق اللہ مولانا العظیم، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمایا، تمام آزمائشوں سے بچایا۔ وہ جن مصیبتوں میں پڑے ہوئے تھے، جن تکلیف دکھ میں تھے، اس سے اللہ رب العزت نے کیسے انہیں باہر نکالا۔ اب اللہ رب العزت اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہونے کے بعد بھی ان کی کارکردگی، ان کا جو حال رہا اسے بیان فرما رہا ہے اللہ رب العزت، اور ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور یاد کرو اے یہودیوں وہ وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ طور پر تشریف لائیں، ہم سے ہماری بارگاہ میں ہمارے پاس آئیں، چلا کریں اور پھر ہمارا فرمان لے کر جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ کو طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر مخصوص عبادت کے لیے، اور اس کے بعد اپنا فرمان انہیں عطا کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ جب ان بنی اسرائیلیوں کے بیچ میں نہیں تھے، تو جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے، اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر گئے کہ میرے پیچھے تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ تو اس قوم میں ایک قبیلہ شامل تھا جسے سامرا کہا جاتا تھا، سامرا نامی ایک قبیلہ شامل تھا، اس کا سونار تھا ایک میخا نامی، میخا اس کا نام تھا۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے زیورات اکٹھے کیے، کیونکہ وہ جب آئے تھے قبطیوں یعنی فرعون کی جو قوم تھی، جو بادشاہ فرعون کی قوم تھی، تو اس قوم سے جب بھاگ کر آئے تھے تو ان سے انہیں سونے جواہرات وغیرہ انہیں ملے تھے، تو وہ سارے وہ لے کے آئے تھے ساتھ میں۔ تو اس شخص نے یہ بولا لوگوں سے کہ یہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا استعمال شریعت موسوی میں حرام ہے، اس لیے لاؤ یہ مجھے دے دو۔ اور وہ لے کر اس نے ایک بت تیار کیا، گائے کی طرح ایک بت تیار کیا، اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس نے دیکھ رکھا تھا کہ حضرت جبرائیل جب گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے ہیں تو جو مٹی یا جس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اگر بنجر ہو تو ہری بھری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس میں جان پیدا کر دیتا ہے، اس میں سبز و شادابی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب یہ دیکھا تو اس جگہ کی مٹی اس نے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، تو جب اس نے یہ بت تیار کیا، چونکہ یہ جو سامرا قبیلہ تھا یہ پہلے بھی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اب یہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں بھی نجات عطا کر دی تھی، تو لیکن آدمی
وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ زمیں ٹلک زما ٹلک مگر فطرت نمی ٹلک. زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر فطرت جو ہے انسان کی وہ کبھی نہیں ٹلتی. تو ویسا ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا. تو ان کی فطرت میں چونکہ پوجا کرنا تھا بتوں کی، تو اس نے بت تیار کیا. بت تیار کرنے کے بعد وہ مٹی اس میں ڈالی، تو اس مٹی کی وجہ سے اس میں بھی اتنی جان پیدا ہو گئی کہ وہ آواز کرنے لگا. تو یہ جو شخص تھا میخا، اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہی موسیٰ کا رب ہے معاذ اللہ. اور حضرت ہارون جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا ہم چھوڑ گئے تھے اپنا نائب بنا کر، وہ اور ان کے ساتھ 12,000 اور لوگوں کو چھوڑ کر سب کو اس نے گمراہ کر لیا، اور گمراہ کر کے ان سے اس بت کی عبادت کروانے لگا. تو اللہ رب العزت اسی واقعے کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے ایسی مصیبت سے نکالا، اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ سمندر پھٹ گیا، تمہارے لیے راہ نکل آئی، سمندر کی زمین تمہیں دکھنے لگی، تم اس میں چل کے آئے، 2 سمندر ٹھہرے ہوئے سمندروں کے بیچ سے تم چل کے آئے، اور تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سمندر اگر مل جاتا تو جو حال فرعونیوں کا ہوا تھا وہی حال تمہارا بھی ہو سکتا تھا. اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی تم نے وہ کیا جس سے حضرت موسیٰ نے تمہیں روکا، جس سے حضرت ہارون نے تمہیں روکا، جس سے رکنے کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دے رکھا تھا کہ صرف اور صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. چاہے ہمارا نفس کتنا ہی ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہو کہ ہمیں کسی اور کو بھی ہم لائق عبادت سمجھیں، لیکن پھر بھی ہمیں نفس کشی کر کے، اس نفس کو مات دے کر، ہرا کر کے صرف اور صرف ایک رب کی عبادت کرنی. یہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اس وقت کیا جب حضرت موسیٰ نہیں تھے ہمارے مطالبے پر، وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، اور تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ سب کیا. جب تمہارا نبی تمہارے سامنے تھا تب تو تم بڑے نیک بنے ہوئے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے بنے ہوئے تھے، بڑا اچھا کردار تمہارا تھا، لیکن جیسے ہی نبی نے تم سے پیٹھ پھیری تمہارا حال کیا ہوا؟ تم واپس اسی طرف پلٹ گئے جہاں تم تھے، اور تم انہی لوگوں کی طرح ہو گئے جنہیں اللہ رب العزت نے بارہا ظالم کہا ہے. ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، اور ظلم کی تعریف عربی میں یہ ہے کہ وضع الشیء الی غیر محلہ، جس چیز کو اللہ رب العزت نے جس لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے جس چیز کو ایجاد کیا گیا ہے، اس چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھنا، اسے ہی ظلم کہتے ہیں. اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. تو اب دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. اس واقعے کو سننے کے بعد غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان کیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کیسے کرنی چاہیے، ہمیں شریعت اسلامیہ پر کس طرح عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کس طرح اپنی زندگی گزاری، کس طرح عمل کیے، کس طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری کی. حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا، یعنی ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ رب العزت نے کہ اس کے بھیجے ہوئے خاص بندے پر کسی غلطی کا الزام بھی عائد ہوئی. اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا، یہ شان بنائی انبیاء کرام کی کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم راتوں کو، ٹھنڈی راتوں کو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ٹھنڈی راتوں کو رات بھر کھڑے رہتے، قیام فرماتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے، اور حال یہ ہوتا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوجن ہو جاتی پڑی، اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ سوجن ہو جاتی اور خون کے دباؤ سے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ خون کے دباؤ سے آپ کا تلوہ مبارک پھٹ جاتا اور اس سے خون باہر آنے لگتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کو اتنی زیادہ اپنے بدن پر سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حبیب مکرم
جن کے مرتبے پر انبیاء کرام رشک کرتے ہیں کہ ایسا اللہ کا نبی، ایسا حبیب خدا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور ان کا کردار یہ ہے شریعت اسلامیہ پر، اپنے رب کو راضی کرنے پر اس طرح حریص ہے اللہ رب العزت کے قول کے مطابق کہ ان کے پیروں سے خون، جبکہ انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اپنی امتی کو بتا سکیں کہ میرے بعد میرے اس کردار کو یاد رکھنا کہ میں اپنے رب کے حضور کیسا ہوں، اور کوشش کرنا کہ تم بھی میری طرح اپنے رب کے حضور پیش آؤ، اپنا کردار اپنے رب کے سامنے ایسا پیش کرو جیسا تمہیں تمہارا نبی سکھائے، تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ لیکن ہمارا حال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی کچھ بھی چھپا ڈھکا نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہو کہ جب مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں، جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں، تو وہ نبی جس کی یہ عالی مرتبت، جن کا مقام ہو، جن کے اللہ رب العزت نے علم میں سب کچھ دے دیا ہے، جو کچھ پہلے ہوا، جو کچھ آگے ہونے والا ہے، سب کچھ جنہیں اللہ رب العزت نے بتا دیا، جن کے علم میں ڈال دیا، ان کی بارگاہ کے سامنے ان کو سب کچھ، ہم یہ سب جانتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہماری خبر ہے، اسی لیے تو ہم استغاثہ کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے حال کی طرف دیکھیے، ہماری درد، ہماری دعاؤں کو سنیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہمیں مشکلوں سے نکال دیجیے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے حالات سے بے خبر ہرگز نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس واقعے کو بیان کرنے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ہم بھی اسی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ظاہری آنکھوں سے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ تو کیا ہم بھی اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اس کے بتائے ہوئے قانون اور قواعد کو ترک کر کے ان طریقوں پر چلنے لگے جسے اللہ رب العزت نے سخت اور سخت ناپسند فرمایا؟ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کر کے نہیں، بلکہ اس کی یہ عبادت تو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ظالمین میں سے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غیر شرعی رسم و رواج ہے، اس سے باز آ جانا۔ اسلام نے جس خوبی کے ساتھ ہمیں دین عطا کیا ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد پہلے تھے۔ اگر ہم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ویسی زندگی گزارتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔